شمس الدین التمش نے جب رتھمبور شہر کو فتح کیا تو فتح کرنے کے تقریباً 1 سال بعد سلطان شمس الدین التمش نے اس شہر کی ساری صورتحال کو اپنی بہترین حکمت عملی سے قابو میں کر لیا تھا۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو سلطان شمس الدین التمش نے اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ماہر جاسوسوں کا ایک ایسا دستہ تیار کرو جو رتھمبور شہر کے جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی قصبے اور گاؤں ہیں، ان سب کے مجھے ایک ایک چیز کی معلومات چاہیے۔ مزید سلطان نے یہ بتایا کہ ان جاسوسوں کے دستے والے نوجوانوں کو حکم دو کہ ہر قبیلے کے بارے میں یہ معلومات کیا جائے کہ اس قبیلے نے شہر کو فتح کرنے کے بعد کتنی ترقی لی، یعنی پچھلے سال اس قبیلے کی آبادی کی شرح کتنی تھی اور اس دفعہ کتنی ہے، اس قبیلے کی تجارت پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال کتنی ہے، حتیٰ کہ کون سا قبیلہ ایک سال میں خیموں کی تعداد اور افراد کی تعداد سے زیادہ بڑھا کر مجھے ہر قبیلے کا حساب چاہیے۔ دوستو، سلطان شمس الدین التمش اپنے دور جا بہت طاقتور اور کامیاب سلطان ثابت ہوا تھا۔ یہاں آپ کو سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سلطان شمس الدین التمش نے کیسے سلطنت قائم کی اور چنگیز کے غضب سے کیسے بچا تھا۔ الدین التمش سلطنت دہلی کا تیسرا حکمران اور خاندان غلامہ کا تیسرا بادشاہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ ہونہار ہونے کی وجہ سے قطب الدین ایبک نے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ 1211 میں قطب الدین ایبک کے نااہل بیٹے کو تخت سے اتار کر سلطان شمس الدین خود حکمران بن گیا۔ اس وقت وہ بہار کا صوبیدار تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اسے ان صوبیداروں کی سرکوپی کرنی پڑی جو خود مختار بن بیٹھے تھے۔ پنجاب اور غزنی میں تاج الدین، سندھ میں ناصر الدین کا بادشاہ اور بنگال میں خلجیوں نے سر اٹھایا۔ اس نے سب کو اپنا تابع کر کے لیا۔ 1226 سے 1234 تک کی میانی مدت میں راجپوتوں سے جنگ کر کے رتھمبور، منڈو، گولیارا چین فتح کیا۔ 1221 میں منگول سردار چنگیز خان شاہی سلطنت کے بادشاہ جلال الدین خورزم کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک آ پہنچا، لیکن دریا سے پہلے تمام علاقے کو تباہ و برباد کر کے واپس چلا گیا اور ہندوستان اس خوفناک آفت سے بچ گیا۔ سلطان التتمش نے مینار اور قوت اسلام مسجد کو، جنہیں قطب الدین ایبک نامکمل چھوڑ کر مر گیا تھا، مکمل کروایا۔ التتمش اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ التتمش نہایت صحیح الاعتقاد، رسخ العقیدہ، صالح انسان تھے۔ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے، تمام عمر انہیں کسی نے سوتے نہیں دیکھا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جاتے تو جلدی ہی بستر سے اٹھ جاتے اور عالم تخیر میں کھڑے رہتے۔ غلاموں عزموں میں کسی کو نہ جاگتے، کہتے کہ آرام کے ساتھ سونے والوں کو اپنے آرام کے لیے کیوں زحمت دی جائے، وہ خود ہی تمام کام سر انجام دے لیتے۔ رات کو گھڑی پہن لیتے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ ہاتھ میں سونے کے سکوں کا ایک تھیلا اور توشہ دان ہوتا۔ وہ لوگوں کے گھر پر جاتے، ان کے حالات معلوم کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ میں ویرانوں خانقاہوں سے ہوتے ہوئے بازاروں میں گشت کرتے اور وہاں کے رہنے والوں کو آسائش پہنچاتے۔ ان سے طرح کی معذرت کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ان سے کہہ جاتے کہ اس مدد کا ذکر نہ کرنا۔ التمش کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جو رات کو فاقہ کرتے ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور امداد پائیں۔ پھر جب غریب حاجت مند لوگ اس کے پاس آتے تو ان کی ہر طرح کی سلطان دل جوئی کرتے اور ایک ایک کو قسمیں دے کر کہتے کہ دیکھنا، فاقہ نہ کرنا، تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھ سے آ کر بیان کرنا۔ اپنے دور میں اپنے محل کے باہر زنجیر عدل لگا رہی تھی۔ سب سے پہلے زنجیر عدل کا رواج سلطان التتمش نے شروع کیا۔ غریبوں اور حاجت مندوں میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص تم سے ناانصافی کرے اور تم پر ظلم و ستم ڈھائے، تم یہاں آ کر زنجیر عدل ہلاؤ، تمہاری فریاد سنی جائے گی، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ لوگوں سے رہ رہ کر کہتے کہ اگر تم مجھ سے آ کر اپنی تکلیف بیان نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہاری فریاد کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ سلطان شمس الدین التتمش کا مختصر تعارف۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ شمس الدین التتمش کے وزیر نے اس وقت
سلطان سے اجازت چاہی اور مخصوص مقام پر پہنچ کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا پیغام پہنچا دو۔ کا سپاہی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور سلطان کے وزیر کے رکھے ہوئے خاص جاسوس سلطان کے وزیر کی ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ سلطان شمس الدین کے عقل مندانہ وزیر نے ان کو سلطان شمس الدین التتمش کا مقصد سمجھا دیا۔ ان ماہر جاسوسوں کے دستے نے اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے تقریباً 1 مہینے کا وقت مانگا۔ وزیر نے ہدف ان کو دینے کے بعد ان تمام جاسوسوں کے دستے ایک ایک نوجوان کو 500 سونے کے سکے دیے اور ایک طاقتور گھوڑا ہر نوجوان کے حوالے کرنے کے بعد وزیر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد وزیر اس خصوصی مقام پر پہنچ گیا تو چند گھنٹوں بعد سارے جاسوس اس جگہ اکٹھے ہو گئے اور ہر ایک جاسوس نے رتنمبور شہر کے بارے میں ایسی ایسی معلومات دیں جو اس وزیر نے اپنی زندگی میں کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ وزیر نے وہ ساری معلومات پڑھی تو اس کے دماغ سے اوپر چلی گئیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس طرح کی معلومات تو صرف سلطان شمس الدین تتمش ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس نے کہا تمام کاغذات وہاں سے اٹھائے جائیں۔